نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے تعلیم قرآن اور درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ سورہ المائدہ سے درس قرآن ترتیب وار جاری ہے۔ بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ایمان فروز مقام ہے جس کا آج درس آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس میرا رسول آ چکا۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، کہ وہ رسول تمہارے سامنے ان باتوں کو واضح کر دے گا جو تم چھپاتے ہو، من الکتاب، کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری باتوں کو وہ معاف فرما دے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب آئی ہے۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کو ذکر کیا اور حضور کی آمد کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو۔ یقیناً آپ کے اور میرے پیارے نبی کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ آپ کائنات کی ہر چیز کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ آپ نہ صرف مومنوں کے رسول ہیں، نہ صرف اہل کتاب کے رسول ہیں، بلکہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں۔ لیکن یہاں پر بطور خاص اہل کتاب کو یہ خبر دی گئی اور بتایا گیا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس میرا رسول آ گیا۔ اہل کتاب کو خصوصی طور پر بتانے کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبہ حمیری۔ یہ تبہ حمیری اہل کتاب سے تھا۔ یہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے یمن سے چلا اور اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ اس کے لشکر میں ہر شعبہ زندگی کے لوگ تھے، حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، وزیر مشیر بھی تھے، اور اس کے قافلے میں 300 علماء بھی تھے۔ یہودی مذہب کے 300 علماء بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ جب یہ تبہ حمیری اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد واپس جاتا ہے، واپسی اس راستے سے جاتا ہے کہ جس راستے پہ اب رسول اللہ کا شہر مدینہ ہے۔ ہر بندہ مومن کی محبت کا مرکز ہے۔
اس کا اس وقت جو نام تھا وہ یثرب تھا۔ جب یہ قافلہ واپس یمن کی طرف جاتے ہوئے یثرب کے مقام پہ سٹے کرتا ہے تو وہاں پر 300 علماء جو اس کے لشکر کے ساتھ آئے تھے وہ یمن جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ طبہ حمیری ایک وزیر کو بیچتا ہے، دوسرے کو بیچتا ہے، تیسرے کو بیچتا ہے۔ یہودی علماء یمن جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بالآخر یہ طبہ حمیری خود علماء کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اے جماعت علماء، میں تمہیں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ لایا اور تمہیں عزت و احترام کے ساتھ واپس لے کے جا رہا ہوں، لیکن تمہارا یہ احتجاج اور تمہارا یہاں پہ بیٹھ جانا اور میرے قافلے سے الگ ہونا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہارا میرے ساتھ جانا ضروری ہے کہ میں یمن میں جا کے قوم کو، رعایا کو، آپ کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو کیا بتاؤں گا اور کیا جواز پیش کروں گا۔ 300 علماء نے طبہ حمیری سے کہا کہ اے طبہ حمیری، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، تمہارے سے ناراضگی نہیں، بلکہ ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پچھلی کتابوں میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ نبی پیدا تو مکہ میں ہوگا، وہ آئے گا تو مکہ کی دھرتی پہ، لیکن ہجرت کر کے اس مقام پہ آئے گا۔ ہم نے یہاں کا سارا منظرنامہ دیکھ لیا اور جو کتابوں سے پڑھا اس کے ساتھ اس کو میچ کر لیا، یہ اس آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے، وہ آخری نبی یہاں پہ آئے گا، ہم اس نبی کے انتظار میں یہاں پہ زندگی گزار دیں گے۔ اگر وہ نبی ہماری زندگی میں آ گیا تو اس پر ایمان لے کے آئیں گے، اگر ہماری زندگی میں نہ آیا تو قیامت تک یہ کتابوں میں لکھا جاتا رہے گا کہ اس رسول کے انتظار میں 300 علماء جو ہے یہاں پہ تشریف رکھتے تھے۔ وہ یہ 300 علماء جو ہے وہاں پہ بیٹھ گئے کہ ہم حضور کی انتظار میں یہاں پہ بیٹھے۔ اب یہ جو 300 علماء یہودیوں کے وہاں پہ بیٹھے، ان 300 علماء کو اس طبہ حمیری نے 300 گھر بنا کے دیے، 300 گھر، اور مدینہ کی جو ابتدائی آبادی ہے یہود کی، یہ ان لوگوں کی، اور انہی سے پھر اوس اور خزرج کے قبیلے بنے۔ اس نے 300 گھر بنائے اور ایک گھر آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا، اور ایک خط لکھ کے ان کے بڑے عالم کو دے دیا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ آخری رسول آ جائے تو میری طرف سے یہ خط بھی دے دینا اور اس رسول عربی کو میری طرف سے یہ مکان کا تحفہ بھی دے دینا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ابھی حضور آئے نے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اس کے دل میں حضور کا عشق دیکھیں، محبت دیکھیں کہ آقا کریم کے لیے علیحدہ مکان بنا کے دے رہا ہے کہ وہ رسول جب یہاں ہجرت کر کے آئے تو ان کا اپنا مقام، اور وہ خط بھی دے رہا ہے۔ اور اس خط میں لکھا کیا تھا؟ خط میں لکھا یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کا غلام ہوں اور میں آپ کی کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کی ذات پر بھی ایمان لاتا ہوں، اگر میری زندگی نے وفا کی تو میں پلٹ کے آپ کے قدموں میں آؤں گا، آپ کا کلمہ پڑھوں گا، اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو کل بروز قیامت آپ میری سفارش کر دینا۔ اب یہ جو اس نے خط لکھا نا، یہ خط پھر نسل در نسل چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہا، ابو ایوب انصاری کے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جاتے ہیں تو ہر صحابی حضور کو اپنے گھر کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اونٹنی کی لگام کو اپنے گھر کی طرف، کوئی اپنے گھر کی طرف۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک الہامی جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اترکوہا انہا مامورۃ من اللہ تعالی، میری اونٹنی کو چھوڑ دو،
اس کی لگام کو نہ پکڑو، انہو مامورۃ من اللہ تعالی، یہ اونٹنی اگرچہ رہنے والی مکہ کی ہے، یہ پیدا بھی مکہ میں ہوئی ہے، یہاں پہ پہلی مرتبہ آئی ہے، لیکن اس اونٹنی کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کس جگہ پہ رہنا ہے اور کس جگہ پہ اللہ کے نبی نے جو ہے آرام کرنا ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ جہاں پہ بھی بیٹھ جائے گی وہی میری ہجرت گاہ ہوگی۔ پھر یہ اونٹنی اگرچہ مکہ کی رہائشی ہے، مدینے میں آئی نہیں ہے، پہلی مرتبہ آئی ہے، یہ اونٹنی مدینے کی گلیاں گھومتی گھومتی کہاں پہ بیٹھتی ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا جو بسیرا ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں کرتے ہیں، اس طبہ حمیری کا خط جو نسل در نسل جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا، سیرت نگاروں نے اس خط کی کاپی بھی پیسٹ کی ہے اپنی سیرت کی کتابوں میں، تو اس میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل تو یا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے میری محبت میں یہ خط بھیجنے والے، میں نبی محمد تجھے قبول کرتا ہوں اور کل بروز قیامت میں تیری سفارش کروں گا۔ تو اچھا یہاں سے اب چند باتیں یہ پتہ چل کہ حضور کی آمد سے 1000 پہلے کی یہ بات ہے، اور وہ مدینے میں بیٹھنے والے 300 علماء حضور کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، حضور کے آنے کا انتظار ابھی حضور آئے نہیں، ان کے آنے کی انتظار کر رہے ہیں کہ رسول آئے تو پھر ہم ان پر ایمان بھی لائیں اور ہم ان کو ویلکم بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں، ان کا استقبال بھی کریں۔ اور اب جب حضور دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو حضور کے تشریف لانے کے بعد بھی اگر حضور کی کوئی انتظار کرتا ہے، آپ کی محبت کے گن گاتا ہے، آقا کریم کی ثناخوانی یا نعت گوئی کرتا ہے، تو یہ بھی کوئی شرط ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ حضور سے محبت کا ایک طریقہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر سٹے کیا، اس لیے وہ اہل کتاب چونکہ حضور کے آنے سے 1000 سال پہلے انتظار کرتے چلے آ رہے تھے، اس لیے اللہ نے بطور خاص یہاں پر فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب جس آمنہ کے لال کے انتظار میں تم صدیاں گزار چکے ہو، تو جس رسول کے انتظار میں تم نسل در نسل منتظر بیٹھے ہو، میں رب تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ وہ آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اور اب جب تمہارے اندر آ جائے تو پھر اس پر ایمان لاؤ اور اس کی تابعداری کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے اور خیر خواہی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس نسل میں سے کنہوں نے پھر حضور کو تسلیم کیا اور کنہوں نے نہیں کیا، وہ کیوں قبیلوں میں بٹے، کیوں اسلام کے ساتھ پھر انہوں نے منافقانہ طریقہ اختیار کیا، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو بہرحال بنیادی وجہ یہ تھی اہل کتاب کو خطاب کرنے کی، وہ حضور کی انتظار میں تھے۔ اور پھر حضور کی یہ شان اللہ نے بیان فرمائی کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، کہ تم جو چھپاتے ہو وہ اللہ کا رسول ظاہر کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کا نبی اپنے علم کے اعتبار سے اس مرتبے پہ فائز ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے اس شان کا مالک ہوتا ہے کہ جو خبریں وہ اہل کتاب بھی نہیں جانتے ہیں، اللہ کا نبی ان خبروں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے اور ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے اور یہ چیز ایسے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور بھی آیا اور واضح کتاب بھی آئی۔ یہاں پر نور کا جو لفظ ہے اس کی 3 تفسیریں ہیں۔ بعض مفسرین اس آیت مبارکہ کے ضمن میں نور سے مراد حضور کی ذات مراد لیتے ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں، کہ تمہارے پاس نبی کی صورت اور شکل میں نور آیا اور قرآن کی شکل میں جو ہے واضح کتاب آئی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ نور سے مراد دین اسلام، کہ تمہارے پاس دین اسلام آیا، اور کتاب مبین سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید مراد لیتے ہیں۔ اور تیسری تفسیر میں جو ہے نور اور کتاب دونوں سے جو ہے وہ دین اسلام مراد لیا جاتا ہے۔ تو الغرض کوئی بھی تفسیر ہو، چاہے وہ حضور کی ذات کو نور ماننے کے اعتبار سے ہو، دین اسلام کو نور ماننے کے اعتبار سے ہو، قرآن مجید کو نور ماننے کے اعتبار سے ہو، اللہ نے اس کا مقصد بیان کر دیا
کہ یہ نور، یہ کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، یہ کتاب اور یہ نور اس کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے، اللہ اسے سلامتی والا راستہ عطا کرتا ہے۔ اور اس نور کی، اس کتاب کی یہ شان ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ یہ لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر پھر روشنی کے سفر پہ رواں کر دیتے ہیں۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نور کے معنی میں لیں تو پھر اس کی تائید یہ حدیث مبارکہ کرتی ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور منظر عجیب سا تھا کہ چودھویں کا چاند بھی اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا اور آمنہ کا لال بھی اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ ایک نظر سے میں آسمان کے چاند کو دیکھتا اور ایک نظر سے حضور کے چہرے انور کو دیکھتا۔ اس محبت والے ماحول میں میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، ما خلق اللہ قبل کل الاشیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آقا کریم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق نور نبی کا قبل کل الاشیاء، اے جابر اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور پھر دوسری روایت میں اپنا جو ہے امام عبد الرحمن السقلانی وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے 2000 سال اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو وجود بخشا، اور 2000 سال میرے پاک نبی کا وہ نور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا، اور پھر اس نور کی کرنیں بکھرتی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ وہ کرنیں کہیں پہ پڑی تو آدم وجود میں آئے، کہیں پہ پڑی تو عیسیٰ اور موسیٰ وجود میں آئے، کہیں پہ پڑی تو زکریا اور یحییٰ وجود میں آئے، اور پھر اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے جو ہے یہ وجود بخشا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے اندر نور بھی تشریف لایا، کتاب مبین بھی آئی، لیکن اصل مقصد اس چیز کو رکھنا چاہیے جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہیں ہدایت ملے، مقصد کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی رضا کا راستہ ملے۔ تو ان دونوں چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر ہم ہدایت سے محروم ہو جائیں، اگر ہم سیدھے راستے سے محروم ہو جائیں، صراط مستقیم سے محروم ہو جائیں، تو یہ ہمارے لیے المیہ ہوگا، بدبختی ہوگی۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں، رسول اللہ کی شکل میں جو ہماری ہدایت کا سامان اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ان سے ہمیں ہدایت لینے، روشنی لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها أمورنا اللهم ربنا تقبل منا هذه صلاة العصر ودرس القرآن مع جميع الحاضرين اللهم نور قلوبنا ووجوهنا بنور الإيمان والإسلام اللهم زين أخلاقنا بزينة الإسلام اللهم ادخلنا الجنة بالقرآن العظيم اللهم نجنا من النار بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد